السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج ہم اردو کی ایک بہت خوبصورت غزل کو سمجھنے والے ہیں۔ غزل صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتی بلکہ اس میں شاعری کے جذبات، امیدیں، سوچ اور زندگی کے تجربات چھپے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس سے پہلے کتاب میں مرزا غالب کی غزل پڑھی تھی جہاں ہمیں ان کے منفرد انداز بیان اور گہرے خیالات دیکھنے کو ملے۔ آج یہ غزل پروفیسر مغنی تبسم کی ہے۔ اس غزل میں شاعر نے انسان، زندگی، مشکلات اور اللہ تعالیٰ پر یقین کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ تو کبھی آپ نے سوچا ہے جب انسان کو زندگی میں مشکلات آتی ہے، راستے مشکل لگتے ہیں، تو اسے سب سے زیادہ سہارا کس چیز سے ملتا ہے؟ تو وہ ہے اللہ پر یقین۔ تو یہی احساس ہمیں اس پوری غزل میں نظر آتا ہے۔ تو آئیے شعر بہ شعر اس خوبصورت غزل کو ہم آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ تو بچوں، غزل شروع کرنے سے پہلے شاعر نے چند ایسے اشعار پیش کیے ہیں جن میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے۔ ان اشعار میں شاعر کی عاجزی، اللہ پر یقین اور ایک بہتر زندگی کی خواہش نظر آتی ہے۔ شاعر دنیا کی صرف لمبی زندگی نہیں مانگ رہا بلکہ ایسی زندگی چاہتا ہے جو مقصد والی، محبت اور نیکی سے بھری ہوئی ہو۔ تو پہلا شعر کچھ اس طرح ہے: میرے اللہ جینے کا ہنر دے، مجھے تو سوز دل سوز جگر دے۔ تو اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، مجھے صرف زندگی گزارنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی کو صحیح طریقے سے جینے کا سلیقہ عطا فرما۔ یہاں جینے کا ہنر بہت خوبصورت الفاظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو ایسا شعور ملے کہ وہ اچھے اور برے میں فرق کر سکے، مشکلات کا سامنا صبر سے کرے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ پھر سوز دل اور سوز جگر سے مراد دل کی گہرائی میں موجود احساس، درد اور حساسیت ہے۔ شاعر چاہتا ہے کہ اس کے اندر انسانیت کا احساس اور دوسروں کے لیے ہمدردی بھی پیدا ہو۔ پھر دوسرا شعر کچھ اس طرح ہے: محبت سے تیری معمور وہ ہو، مجھے گرچہ حیات مختصر دے۔ تو اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی محبت مانگ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر میری زندگی مختصر بھی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ زندگی تیری محبت سے بھری ہوئی ہو۔ یعنی شاعر کے نزدیک زندگی کی اصل کامیابی لمبی عمر نہیں بلکہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی محبت اور اچھے اعمال کے ساتھ زندگی گزارے۔ پھر شاعر کہتا ہے: دعائیں ہوں میری مقبول ساری، زبان میں تو میری ایسا اثر دے۔ تو یہاں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں اور میری زبان میں ایسا اثر پیدا ہو کہ میری بات لوگوں کے دلوں تک پہنچ سکے۔ لیکن بچوں، یہاں صرف بولنے کی طاقت مراد نہیں ہے بلکہ شاعر چاہتا ہے کہ اس کی بات سچائی، اخلاص اور اچھے مقصد والی ہو۔ پھر اگلا شعر کچھ اس طرح ہے: مقدس ذکر میں تیرے جو گزارے، مجھے وہ روز وہ شب شام وہ سحر دے۔ تو اس شعر میں شاعر اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے کہ اس کی راتیں اور دن اللہ پاک کے ذکر میں گزرے۔ یعنی شاعر چاہتا ہے کہ اس کی پوری زندگی نیکی، عبادت اور اچھے کاموں سے جڑی رہے۔ سو اسٹوڈنٹس، ان ابتدائی اشعار میں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے زندگی کی خوبصورتی، دل کا احساس اور اللہ کی محبت، دعاؤں کی قبولیت اور نیک زندگی کی دعا مانگی ہے۔ یہ اشعار ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اصل کامیابی صرف دنیا کی چیزیں حاصل کرنا نہیں بلکہ ایک اچھی سوچ، اچھا کردار اور اللہ سے مضبوط تعلق رکھنا ہے۔ تو چلیے اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا شعر کچھ اس طرح ہے: سفر دیا ہے تو منزل کا بھی پتہ دے گا، میرا خدا مجھے رستہ کوئی دکھا دے گا۔ تو اس شعر میں شاعر زندگی کو ایک سفر سے تشبیہ دے رہا ہے۔ جیسے جب ہم کسی سفر پر جاتے ہیں تو ہمیں منزل کی تلاش ہوتی ہے، اسی طرح زندگی بھی ایک سفر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب اللہ نے مجھے زندگی دی ہے تو وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ میری منزل کا راستہ بھی دکھائے گا۔ اور یہاں شاعر کا اللہ پر مکمل یقین نظر آتا ہے۔ وہ مشکلات سے گھبرا نہیں رہا بلکہ اسے امید ہے کہ اللہ صحیح وقت پر رہنمائی کرے گا۔ تو جیسے کہ آپ نے دیکھا، زندگی میں کبھی کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کون سا فیصلہ صحیح ہے، لیکن اگر انسان صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلا شعر ہے: قدم قدم پر دکھائے گا آیتیں اپنی، ہر ایک موڑ پہ منظر مجھے نیا دے گا۔
تو اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رہنمائی کا ذکر کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی کے ہر قدم پر اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، کبھی حالات کے ذریعے، کبھی تجربات کے ذریعے، اور کبھی ایسے باتوں کے ذریعے جن سے انسان کچھ نیا سیکھتا ہے۔ تو یہاں منظر کا لفظ بہت خوبصورتی سے استعمال ہوا ہے، اور منظر سے مراد صرف دیکھنے والی چیز نہیں بلکہ زندگی کے نئے تجربات اور نئی حقیقتیں بھی ہے۔ یعنی شاعر کا ماننا ہے کہ زندگی کا ہر موڑ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے۔ پھر اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے، لپیٹ دے گا مجھے ظلمتوں کی چادر میں، پھر ایک چراغ میری راہ میں جلا دے گا۔ پھر یہاں شاعر نے ظلمت اور چراغ کو علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ظلمت کا مطلب اندھیرا ہے، لیکن یہاں مراد زندگی کی پریشانیاں، غلطیاں اور مشکلات ہے۔ یعنی انسان کبھی کبھی اپنی غلطیوں کی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن شاعر کہتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے، وہ امید کا چراغ ضرور روشن کرتا ہے۔ یعنی اللہ انسان کو مایوسی میں بھی نئی امید دیتا ہے۔ پھر اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے، بڑھا کے دل میں کسی انتظار کی لذت، نظر کے واسطے تاروں کا سلسلہ دے گا۔ تو اس شعر میں شاعر امید اور انتظار کی خوبصورتی بیان کر رہا ہے۔ تو آپ مجھے ایک چیز یہاں پہ بتائیے، کیا آپ نے کبھی کسی اچھی چیز کا انتظار کیا ہے، جیسے کامیابی، اچھے نتیجے یا کسی خوشی کا؟ وہ انتظار بھی ایک الگ احساس دیتا ہے۔ تو شاعر بالکل یہی یہاں پہ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ انسان کے دل میں امید پیدا کرتا ہے اور نیک کاموں کے بدلے بہترین اجر کا وعدہ بھی کرتا ہے، اور یہ امید ہی انسان کو آگے بڑھنے کی طاقت دیتی ہے۔ پھر اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے، رکھے گا مجھ کو صدا جبر کی پناہوں میں، جو خواب دیکھنے لگ جاؤں تو جگا دے گا۔ تو اس شعر میں شاعر اللہ کے خوف اور رحمت دونوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں جبر سے مراد اللہ کی طاقت اور اس کا اختیار ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ انسان کو غلط راستوں سے بچاتا ہے۔ اگر انسان غفلت میں چلا جائے یا غلط راستہ اختیار کرنے لگے تو اللہ اسے کسی نہ کسی ذریعے سے دوبارہ صحیح راستے کی طرف لے آتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ سو اسٹوڈینٹس، آج کی غزل میں ہم نے دیکھا کہ شاعر نے زندگی کو ایک سفر کہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس سفر کا رہنما بتایا ہے۔ اس غزل کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ انسان کو مشکلات میں بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ اللہ پر یقین رکھنے والا انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ امید ہے آپ کو یہ غزل اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ غزل اچھی طرح سمجھ آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔